وحی اترنے کا نہ بھولنے والا منظر۔ کیا وحی صرف جبرائیل علیہ السلام لاتے یا پھر اور بھی طریقے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کس طرح ہوتی؟ کیا منظر تھا؟ وہ وقت جہاں اسلام کے اصلی پیغامات کی شروعات ہوئی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور دن کے لحاظ سے پیر کا دن تھا۔ رمضان کے 21 یا 25 تاریخ کے درمیان ہوا یہ دل کو روشن کر دینے والا واقعہ، اسلام کا سب سے قیمتی اور خاص وقت۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، جیسے ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے، ویسے ہی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اچانک آپ کو ایک انوکھا احساس ہوا۔ غار حرا کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ آپ کے دل میں ایک نہ سمجھ آنے والی بے چینی تھی۔ پھر ایک لمحے میں کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ ان کی شکل انسانی نہیں تھی، چہرہ چمک رہا تھا اور ان کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے اچانک کہا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کے لبوں پر یہ لفظ ایسے آئے جیسے آپ کے دل کی گھبراہٹ اور خود کو ناقابل سمجھنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نہ کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی جگد لیا، اتنی سختی سے دبایا کہ آپ کو بدن سے پسینہ نکلنے لگا، سخت تکلیف ہونے لگی اور سانس پھولنے لگی۔ یہ ان کے ساتھ 3 مرتبہ کیا گیا۔ ہر بار آپ کی کیفیت بہتر ہونے لگی، لیکن دل میں خوف اور اضطراب بڑھتا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی، پڑھیے آپ کے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ خون کے لوٹھروں سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہ آیات سنتے ہی آپ کے دل میں ایک انوکھا سکون اور تشویش دونوں کا احساس ہوا۔ آپ کا بدن تھر تھر کانپنے لگا، ایسے جیسے کسی نے کوئی خوفناک منظر دیکھ لیا ہو۔ آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور آپ کی سانس تیز ہونے لگی۔ تب آپ نے محسوس کیا کہ آپ پر ایک عظیم اور بھاری ذمہ داری آنے والی ہے۔ لیکن وہی صرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں آتی تھی، وہی آنے کے اور بھی 3 طریقے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تبھی اچانک چہرے کی رنگت بدل گئی، ایسے جیسے کسی نے زور سے دبوچ لیا ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی بھاری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی گئی ہو۔ یہ وقت بہت مشکل ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ مدد، یا حبیب اللہ مدد۔ لیکن ہر بار وحی کے بعد اللہ کے نبی کو سکون محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے۔ ایک بار آپ کے پاس کوئی اجنبی شخص آیا جو جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ انہوں نے آپ سے سوال پوچھا، بتائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے یہ باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ میں مخالفت کی،
کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ایسی محسوس ہوتی جیسے کوئی خط یا کوئی میسج آپ کے دل پر لکھ دیا گیا ہو، سیدھا وہی آپ کے دل میں اتار دی جاتی اور آپ کو احساس ہوتا کہ اللہ نے آپ کے دل پر کچھ لکھ دیا ہے۔ پہلی دفعہ جب وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی ختم ہونے کے بعد غار حرا سے گھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر اڑا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سکون پایا پھر آپ نے سارا واقعہ سنایا اور کہنے لگے، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو گلے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورق بن نوفل کے پاس لے گئی جو ایک علم والے شخص تھے۔ یہ واقعہ سن کے انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کسی بھاری ذمہ داری کا احساس دلاتی، اور وہ احساس سچ تھا۔ کسی نے دیکھا کہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں بھی آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ کسی اور نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کے بالوں سے بھی پسینہ ٹپک رہا تھا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھا لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری اپنے پورے دل سے نبھائی، اللہ کے ہر حکم کی پابندی کی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ اور میں مسلمان ہیں۔